وہ آئی، اس نے دیکھا اور پتہ کر لیا اگر یہ محاورہ ذوالجہان کے لیے استعمال کیا جائے تو کچھ غلط نہ تھا۔ نہایت ہی محدود وقت اور کم عمری میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی رشک جہاں نوجوان نسل کی کیسی ابھرتی شاعرہ اور مصنفہ تھی، جس نے اپنی منفرد شاعری اور دل کو چھو لینے والی تحریر کے ذریعے نہایت ہی قلیل وقت میں مقبولیت کا شرف حاصل کیا۔ رشک جہاں کی تصنیف روح میں اجالا، اس کتاب رونمائی کی پروقار تقریب آج الحمرا حال لاہور میں منعقد کی جا رہی تھی۔ حال کچا کچ بڑا ہوا تھا۔ مداحوں کی کثیر تعداد اپنی اس منفرد شاعرہ کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ مصنفہ نے اپنی اس کتاب میں معاشرے میں پھیلنے والی منفی رجحانات کا بڑے ہی بہترین انداز میں نقشہ کھینچا تھا، جو بے تحاشا کا مستحق تھا، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے ایسے پیغامات، مثلاً شادی بیاہ کی منفی رسومات، قرآن اور سنت سے دوری، قیام پاکستان سے انحراف اور وطن سے محبت جیسے موضوعات قابل غور تھے۔ آج اس شاعرہ ادیبہ کو اس کے بہترین کارکردگی پر اعزاز سن سے نوازا جا رہا تھا۔ تو عاشی یار کہاں رہ گئی تھی؟ تجھے کب سے ڈھونڈ رہی، مجھے حد ہے۔ آج اتنا بڑا دن ہے میرے لیے اور میری بیسٹ فرینڈ ہی لاپتہ ہے۔ زولا تیور چڑھائے اسے گوری تھی۔ حال میں اتنے سارے لوگ عاشی، میں بہت نروس ہو رہی ہوں، آج اتنا ہجوم میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ دیکھ ناشی، مجھے چھوڑ کر کیسے میرا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑ ہے۔ اب پتہ نہیں میں کیسے اسٹیج تک پہنچ پاؤں گی۔ لیکن عاشی، تو اتنا گھبرائی سی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ تیری سانسیں کیوں پھولی ہیں؟ سب خیر تو ہے زولا کی بچی؟ ریلیکس، ذرا چوڑی کے نیچے دم لے، سب بتاتی ہوں۔ ہائی، اس ڈیشنگ کے سحر سے خود کو آزاد تو ہو لینے دو مجھے۔ وہ دیکھو، مجھے وہ آنکھیں مٹکاتی ہوئی بے ربط بولے جا رہی تھی۔ کیا مردانہ وجاہت تھی، کیا پرسنالٹی، کیا ڈریسنگ، کیا سٹائل، اور اس پر روب اور دبدبا۔ اف، اللہ معاف کرے مجھے تو بدبا، میری تو نیت ہی خراب ہوگی۔ اس بندے کو دیکھ کر عاشی دل پر ہاتھ رکھ کے ٹھنڈی آہیں بھرتی دکھائی دے رہی تھی۔ یار قسم، ایسا لگتا ہے میرے سپنوں کا راجکمار گھوڑے پہ سوار جھٹ سے میرے سامنے آ گیا ہو۔ کون راجکمار؟ کچھ بتائے گی یا بس یوں ہی 1940 کی ہیروئن کی طرح کھڑی سانسیں ہی لیتی رہے گی؟ زولا، تجھے ظاہر ہے تو مجھ سے اکثر میرے آئیڈیل کے بارے میں پوچھا کرتی تھی اور میں خاموش ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ میرے تصور میں جو تصویر بھی ہوئی تھی وہ کبھی بھی حقیقت کے روپ میں سامنے نہیں آ سکی تھی۔ لیکن آج ایسا لگتا ہے جو برسوں سے اس دل میں ایک خیال بن کر چھپا بیٹھا تھا، وہ سچ مجھ میرے سامنے حقیقت بن کر آ گیا ہے۔ یار بس یہی ہے وہ میرا آئیڈیل جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں اس بندے کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ زولا، تو کچھ کرنا میرے لیے، میری کیوٹ سی بہن۔ اگر مجھے یہ شخص نہ ملا تو شاید میں مر ہی نہ جاؤں۔ یار پلیز، تو ایک نظر دیکھنا میرے فیوچر ہسبینڈ اور اپنے جیجو کو۔ اوئے ہوئے، کیسے آن بان اور شان سے براجمان ہے۔ تجھے پتہ ہے زولا، ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس ہینڈسم بندے سے میری بری طرح سے ٹکر ہوئی۔ اف، کچھ لمحوں کے لیے میں اس شہزادی کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اس کے وجود سے پھوٹتی دل فریب پرفیوم کی خوشبو میری روح تک معطر کر گئی تھی۔ ہائے، میں نے گھبرا کر سوری کہا اور اس ظالم نے جواباً اٹس اوکے بول کر مجھے اس سے دور کیا۔ ہاں ہاں، تو دیکھے گی زولا اپنے جیجو کو؟ وہ دیکھ، پہلے نشست پر براجمان ہے جو سفید کرتا شلوار میں ملبوس ہے، جنہیں دیکھ کر بالکل ایسا گمان ہوتا ہے جیسے یہ بندہ کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ بہت زبردست شخصیت ہے یار۔ اوئے ہوئے، اب تو وہ زولا کو تقریباً کھینچتی ہوئی کھڑکی تک لائی تھی۔ جلدی سے بتاؤ نا زولا، کیسا لگا تجھے میرا آئیڈیل؟ آلیان خان کو دیکھتے ہوئے ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ زمین اس کے قدموں تلے ہلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس وقت اگر وہ کھڑکی کا سہارا نہ لیتی تو یقیناً چکرا کے گر ہی جاتی۔ سنسنی خیز کیفیت سے دو چار اس کا وجود لمحوں میں ٹھنڈا پڑنے لگا تھا اور دل کی دھڑکنیں تھمتی محسوس ہونے لگی تھی۔
وہ سکتے کی کیا پیسے دو چار تھی، بتا نہ زولا۔ عاشی نے اسے جھنجھوڑا تھا، کیسی لگی میری پسند میرے خوابوں کا شہزادہ؟ دیکھ زولا، اگر تو پاس کرے گی تو میں معاملہ آگے بڑھا دوں گی۔ عاشی بہت لاجواب ہے تیری پسند، اس نے کمال کی ہمت دکھاتے ہوئے اشکوں پر باندھ باندھے تھے، ورنہ آج اگر یہ باندھ ٹوٹ جاتے تو شاید طوفان کو آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ اس نے بڑی ہی مہارت سے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا تھا، عاشی کچھ شک نہیں، کوئی کمی نہیں، تیرا آئیڈیل پرفیکٹ ہے، لاجواب ہے میری جان، مجھے تیرے انتخاب پر فخر ہے، اللہ تجھے مبارک کرے۔ اچھا سن عاشی، یہ جو تیرا سپنوں کا شہزادہ ہے، میرا مطلب ہے تیرا آئیڈیل، ایج میں مجھے تجھ سے کافی بڑا لگ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے شادی شدہ بھی ہو۔ ویسے تو بتا، شادی کرے گی ان سے؟ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا، بول کرا دوں میں تیری شادی اس شہزادے تھے؟ ہائے زولا، میرے ایسے نصیب کہاں جو یہ سپنوں کا راجا مجھے کنیز کو ملے۔ زولا، یہ شادی شدہ ہے یا عمر میں مجھ سے بڑے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپن کا دل یہ سب باتیں کہاں دیکھتا ہے، یہ تو بس آ جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ لیکن زولا، تو کیسے کروا سکتی ہے میری شادی اس ہیرو سے؟ نہ جلا یہ دل، کیوں مجھے دکھ جالن کے دل سے کھل ہی ہے عاشی کا آلیان پر دل آ جانا۔ زولا سوچنے پر مجبور ہوگی کہ کیوں نہ ہاں جی کی شادی عاشی سے کروا دی جائے، اس سے ہاں جی کو ایک اچھی شریک حیات مل جائے گی جو ان کا خیال کرے گی، کیونکہ وہ آلیان کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی، اور وہ تو چاہتی بھی تھی کہ کوئی ہو جو ہاں جی کی تنہائی زندگی میں بہار بن کر آئے۔ عاشی سے اچھی لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے عاشی کی آنکھوں میں ہاں جی کے لیے بے پناہ پیار دیکھ لیا تھا۔ عاشی، ایک بات کہوں تو اسے وعدہ کر مانے گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھا، میں بڑے ہی پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بول زولا، کیا بات ہے میری جان، تجھ پہ تو یہ زندگانی قربان ہے، حکم کر۔ اچھا پہلے وعدہ کر، پکے والا، چل وعدہ کے بس تو بول زولا۔ عاشی، تو نے میری بات سنے بغیر ہی وعدہ کر لیا، پہلے بات سن لیتی زولا، میں نے کہا ہے نا تجھ پہ میری جان بھی قربان ہے، بول بھی نا۔ اب عاشی، بات دراصل یہ ہے، یہ جو تیرا آئیڈیل ہے، میرا مطلب ہے جس بندے سے تو ٹکرائی تھی، وہ آلیان خان ہے۔ کیا تو سچ بول رہی ہے زولا؟ یہ وہی گھٹیا بے حس شخص ہے جس نے میری جان سے عزیز دوست کو تڑپا تڑپا کر لمحہ لمحہ اذیت سے گزارا ہے، میرا خون کھولا ہے زولا، نفرت سے محسوس ہو رہی مجھے اس درندے سے۔ اس کا چہرہ غصے میں سر ہو رہا تھا اور آنکھیں غصے میں باہر کی طرف نکل ہی تھی۔ زولا، میرا دل چاہ رہے اس حیوان کو ابھی اور اسی وقت ختم کر دو۔ عاشی پلیز، تو ہاں جی کے خلاف کچھ نہ بول، مجھے بہت تکلیف ہو رہی، کیونکہ ہم جن سے سچی محبت کرتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی عزت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، انہیں کبھی رسوا نہیں کرتے۔ اب جو کچھ بھی میں تجھ سے کہنا چاہ رہی ہوں بس وہ سن دیکھ عاشی، تم مجھ سے وعدہ کر چکی ہے کہ تم میری بات مانے کہ عاشی میں چاہتی ہوں تیری تیری شادی ہاں جی سے کروا دوں۔ وہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے منتیں کر رہی تھی، وہ مر جائیں گے عاشی، میں نے دیکھا ہے ہاں جی کو کتنے اکیلے ہو گئے ہیں، اور عاشی میں کبھی بھی تجھے کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گی، میں تیرا برا نہیں سوچ سکتی، میں تیرے سپرد ایسا شخص کرنا چاہتی ہوں جو آبد درندہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی شفیق انسان ہے۔ وہ بدل گئے ہیں عاشی، زمانے کی ٹھوکروں نے انہیں توڑ کے رکھ دی ہے، انہیں سہارے کی اشد ضرورت ہے، اور تیرے سے بہتر ہم سفر ان کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ بول عاشی، چپ کیوں ہے؟ میری بات کا کچھ تو جواب دے، دیکھ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیا تو ہاں جی کی ویران زندگی میں خوشیوں کے دیپ جلائے گی؟ زولا، تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ مجھے تو تیری ذہنی حالت پہ شک ہو رہا ہے۔ ارے بیوقوف لڑکی، تو یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آلیان خان سے شادی کر لوں گی؟ یہ کوئی فلمی ڈرامہ یا ناول نہیں جس میں جو چاہے تو لکھ لے گی، جیتی جاگتی زندگی ہے، مجھے تیرے سے اس کم عقلی کی قطعاً امید نہیں تھی۔ دیکھ زولا، تو مجھے بہت عزیز، اگر آج میری جان بھی مانگتی ہے تو میں تیرے ان قدموں میں ہنس کر نچھاور کر دیتی، لیکن یہ سب کچھ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آلیان خان کے ظلم اور زیادتی کو درگزر کر سکتی کیونکہ تو پاگل ہے، لیکن میں تجھ پہ ہونے والے ستم کبھی بھی نظر انداز نہیں کروں گی، اتنا بڑا دل نہیں ہے میرا۔ اس جلاد کو اسی کے حال پہ چھوڑ دو، کچھ سزائیں بھگت نہیں پڑتی ہے کیونکہ کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہی طے ہوتے ہیں، اور ہم انسان ان معاملات میں مداخلت نہ ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ چھوڑ دے آلیان کو اس کے حال پہ، بھگتنے دے اس کو اس کے حصے کی سزائیں،
اور خدا کے واسطے اب مجھ سے اس حوالے سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنا، ورنہ تیری اور میری یہ دوستی کا دی اینڈ اچھا سناشی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو خان جی کے لیے اپنی محبت کا دم بڑھتی نظر آ رہی تھی، بس کیا یہی تھی تیری محبت زولا؟ تجھے پتہ ہے نفرت ہمیشہ محبت کے بعد ہی ہوا کرتی ہے، محبت سے پہلے نہیں۔ اب اس شخص کے لیے میری محبت نفرت میں بدل چکی ہے۔ آوازی اور زولا ارد گرد سے بے نیاز آلیان کے حوالے سے باتوں میں مصروف تھی کہ ضیاء آ ٹپکتا ہے پہلو میں ہیلو گرلز خوش ہلاکی سے کہتا ہوا ضیاء حسن ان کے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں نے چون کر اسے دیکھا اور پیاشی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، البتہ زولا کے چہرے پر آج بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ضیاء بھی فل چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں تھا، بڑی ہی شرارت سے دیکھتے ہوئے گویا وہ تم ہمیشہ اتنے غصے میں رہتی ہو یا مجھے دیکھ کر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تمہاری مسز زولاحان؟ عاشقی آپ اور اب وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ چکا تھا۔ مسٹر ضیاء حسن، میں اجنبی سے بے تکلف نہیں ہوتی، سمجھے تم؟ اس نے ٹاکا سا جواب دیا۔ اجنبی پہلی ملاقات میں ہوتے ہیں شاعرہ صاحبہ، ہم تو ایک ہی کالج میں پڑھے ہیں، شاید تمہاری یادداشت بہت بری ہے۔ اب وہ مسکرایا تھا، دونوں کی نوک جھونک دیکھ عاشق نے مسکراتے ہوئے وہاں سے کھسکنا بہتر سمجھا تھا۔ ضیاء، جب میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتی تو تم کیوں میرے تعاقب میں لگے رہتے ہو؟ ہاں دے، ویسے کتنی ڈیٹ ہو تم؟ وہ بگڑے ہوئے تیوروں سے بولی تھی، اتنی حسین آواز اور اتنا روڈ انداز، وہ بھی اپنی قسم کا ہی ایک تھا، یا شاید اسے یہ چڑچڑاتی لڑکی فنکاری ہو لگتی تھی۔ وائٹ کلر تم پہ بہت اچھا لگتا ہے، سفید شفون کے لباس میں سے دیکھو، اس نے سہا تھا۔ وہ بلا کے پرکشش، پر اعتماد، نفیس اور دلکش تھی، اور یہ لڑکا دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ زولا، تمہیں پتہ ہے تم سے ملنا میری زندگی کا سب سے حسین اتفاق ہے، ان کچھ ہی سال میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں زندگی میں کسی لڑکی سے اتنی جذباتی باتیں کروں گا، لیکن میں خود اپنا احتیاط کھونے لگا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں جانا ہے، دل میرے بس میں نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، ایسا لگتا ہے میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں، اب تو دل کرتا ہے تم جلدی سے میری زندگی میں آ جاؤ، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، شادی کرو گے تم مجھ سے؟ زولا، دیکھو تم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہو، اچھا شادی نصیب منگنی تو کر سکتے ہیں نا؟ وہ آج بضد تھا۔ اس نے سیاہ محمل کی ڈبیا میں بند ایک قیمتی بریسلٹ دیتے ہوئے محبت سے اپنے سامنے بیٹھے ساگی کو دیکھا، جو بن بلائی ہی مدہوش کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ زولا، تم جانتی ہو محبت ایکٹوپس کی طرح وجود کو جگڑ کر بے بس کر دیتی ہے، پھر اس کے شکنجے سے رہائی ممکن نہیں ہوتی، اور میری یہ چاہت تمہارے لیے بہت شدید ہے۔ اس کا نازک سا ہاتھ ہمیں وہ آج اسکول بوائے کی زحمت چل رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ضیاء، وہ بری طرح سے ظاہر تھی، شرم لحاظ بالکل مٹ گیا ہے، بیہودہ کیا بدتمیزی کر دی میں نے؟ اب زولا، تم سے محبت کرنا، تمہیں یاد کرنا، تمہیں چاہنا، تمہارے لیے دن اور رات تڑپنا کون سی بے خودی؟ تم کیوں مجھے اپنے قریب آنے سے روکتی ہو؟ ایسی کیا وجہ ہے جو تم محبت سے دور بھاگتی ہو؟ وجہ جاننا چاہتے ہو نا تم؟ تو سنو ضیاء، میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں، جس انسان سے میری شادی ہوتی اس شخص کے لیے چاہت آج بھی میرے دل میں امر بیل کی طرح پنپ رہی ہے، اور پھر اب میرے آس پاس نظر آنے کی کوشش مت کرنا، سمجھے تم؟ حسب معمول آج پھر اس نے بری طرح سے ضیاء کو جھڑک دیا تھا، کیونکہ میرے نزدیک محبت صرف ایک بار ہوا کرتی ہے، بار بار نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں خوش نصیب کون ہے؟ ضیاء نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا، کہاں رہتا ہے، کیا نام ہے؟ ضیاء، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں، جاؤں یہاں سے؟ خدا کا واسطہ ہے میرے ارد گرد منڈلانا چھوڑ دو، مت تنگ کرو مجھے بد نصیب لڑکی کو۔ اب اس سے گڑاتی ہوئی وہاں سے اٹھی تھی۔ سنو زولا کو ایک بات سن لی جاؤ، آلیان خان ہے نا تمہاری جنونی محبت، جنہیں تم ہاں جی پکارتی ہو، بولو زولا، جواب دو۔ آلیان کا نام سنتے ہیں وہ اس کی طرف حیرانگی سے دیکھتے، تم کیسے جانتے ہو یہ سب کچھ؟ گھبراہٹ اور سرپٹاہٹ کی وجہ سے گویائی میں لکنت سرپٹاہٹ نمایاں تھی، اب اس کا لمحہ بھر بھی ادھر ٹھہرنا ناممکن تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے یکدم قدم بڑھاتی ہے، مگر ضیاء نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ بیٹھو زولا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے، پلیز بیٹھ جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں ورنہ ڈھال سی ہو کر چیئر پر ایسی گئی تھی، اب وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی، اور بہت دیر سے رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی،
ضیاء اسے کافی دیر تک اپنے سامنے بیٹھا روتا دیکھتا رہا، پھر ایک گلاس پانی اس کی طرف بڑھایا تھا جو وہ ایک ہی گھونٹ میں پی گئی تھی، اور رونے کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ بے دردی سے لبوں کو کاٹے اس نے کہنا شروع کیا تھا، ضیاء تم کچھ نہیں جانتے میرے بارے میں، کچھ کبھی تو نہیں۔ میں تم مرجھائی ہوئی اس پھول کی مانند جو اب کسی کو کبھی بھی خوشبو نہیں دے سکتا۔ دور کیوں نہیں چلے جاتے تم میری زندگی سے؟ ہمیشہ کے لیے کیوں جینا اجیرن کر کے رکھ دیا ہے تم نے؟ کیوں اپنی ہنسی کے لیے زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ وہ بے بسی سے چہرے پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ زولا بس بہت رولی تم، اب اور روتا نہیں دیکھ پاؤں گا میں تمہیں، ضیاء نہایت ہی شائستہ اور مہذب لہجے میں بولا تھا۔ دیکھو زولا، ناراض نہیں ہونا، میں تمہاری گزری زندگی کی طرح حقیقتوں سے بخوبی واقف تھا، کیونکہ جن سے بے تحاشا پیار کیا جاتا ہے ان کی خیر خبر بھی رکھی جاتی ہے۔ اس کا نازک ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہاری محبت پانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری اس تنہا بے رنگ زندگی میں بہار بن کر نہیں آ سکتی؟ ماما کے گزر جانے کے بعد سے میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں جی اٹھا تھا، اور مجھے اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا ماضی کیا تھا، میں تو بس صرف یہ جانتا ہوں کہ تم میرا پیار ہو۔ میرے جینے کی وجہ زولا تمہاری بیتی زندگی کو جانے کے بعد بھی مجھے تم سے اکتاہٹ یا نفرت نہیں ہوئی تھی، بلکہ میرے اس دل میں تمہارے لیے مزید احترام اور عزت بڑھتا گیا۔ لیکن مجھے غلط مت سمجھنا، میں نے تمہیں دیوانوں کی طرح چاہا۔ ضیاء میرا ہاتھ چھوڑ، اور جو تم چاہتے ہو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ جھوٹی یا منافقت بڑی زندگی نہیں جی سکتی۔ میں تمہیں کبھی بھی محبت نہیں دے سکتی جس کے تم حقدار ہو۔ تم اچھے لڑکے ہو، تمہیں تو بہت اچھی سی لڑکی ملنی چاہیے۔ تم ایک مری ہوئی بے جان لڑکی کے ساتھ عمر بھر کا سفر طے کرنے کی خواہش مند ہو، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا ضیاء، میں تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے زولا، میرا بھی جواب سنتی جو، اگر یہ تمہارا حتمی فیصلہ ہے اور تمہاری خوشی اس میں ہے تو میں تمہیں اپنی شکل کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گا، ہمیشہ کے لیے یو ایس سے شفٹ ہو جاؤں گا، کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا، اور اب یہاں رہ کر کروں گا بھی کیا؟ بہت کرب تھا اس کے لہجے میں، جیسے وہ آج بری طرح سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا ہو۔ زولا، جاتے ہوئے ایک بات تم سے ضرور کہوں گا، عورت کے لیے بہترین ہمسفر وہ ہے جو اس کی عزت کرتا ہو۔ مرد کی اصل خوبصورتی اس کی اچھی سیرت میں پوشیدہ ہے، صورت میں نہیں۔ اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ اعزازی سند وصول کرنے کے بعد وہ اپنے پور ستاروں کے جھرمٹ میں کھڑی آٹوگراف دل میں مگن نظر آ رہی تھی۔ آج کثیر تعداد میں مداحوں کا ایک ہجوم تھا جو اس کے ارد گرد گرا ڈالے کھڑے تھے۔ ہر مداح اپنی اس پسندیدہ رائٹر کی ایک جھلک دیکھنے، اس سے بات کرنے کے لیے بے چین اور بےتاب دکھائی دیتا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی دنیا جہاں سے بے خبر جلدی جلدی سب کی آٹوگراف بک پر اپنا نام لکھ کر دے رہی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اپنے کسی بھی فین کو ناراض یا نظر انداز نہیں کرے، کیونکہ اس لڑکی نے دل توڑنا تو سیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھا تھا۔ آٹوگراف پلیز محترمہ عشق جہاں، یہ ایک ایسی آواز تھی جو وہ لاکھوں میں بھی نہیں بلکہ کروڑوں کے بھیڑ میں بھی آسانی سے پہچان سکتی تھی۔ اس نے فوراً سونگ کر سر اٹھایا تھا۔ ہاں جی، وہ بے سہارا کہہ اٹھی تھی، اور پھر اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اپنی گنہری پلکوں کو جھکا کر کپکپاتے ہاتھوں سے آٹوگراف بک لی تھی۔ کتنے سارے مداحوں کو یہ لڑکی آٹوگراف دے چکی تھی، مگر ہاں جی کو آٹوگراف دیتے وقت نہ جانے کیوں اس کا قلم کانپ اٹھا تھا۔ لفظ نہ جانے کدھر کھو گئے تھے، یا شاید اس کے پاس وہ شایع نشان الفاظ ہی نہیں تھے جو وہ ہاں جی کی نظر کرتی۔ کچھ وقت تک وہ سر جھکائے واقعی گمسم سی رہی تھی۔ اب اس نے چند لمحوں کے لیے پلکیں اٹھا کر ہاں جی کی طرف دیکھا تھا، اور صرف 4 الفاظ لکھ کر آٹوگراف اس کی طرف بڑھائی تھی۔ محبت کو زوال نہیں، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہا تھا، یہ بدلتا ضرور ہے۔ مایوسی تو کفر ہے، اور آج قدرت اس لڑکی پر زور و شور سے مہربان تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کو رات کی تاریکی میں بدچلنی کا الزام لگا کے گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے ارمانوں کا ہر روز خون کیا جاتا رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کا جائز حق کبھی نہ مل پایا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کو ہمیشہ کباڑ خانہ سمجھ کر ٹھوکروں تلے روندا جاتا رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیواؤں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہا تھا، لیکن افسوس اس لڑکی کو ہمیشہ کوڑا سمجھ کر اس پر نفرت سے تھوکا گیا تھا۔ اور یہ وہی لڑکی تھی جو اللہ کی بندی تھی۔ دنیا چاہے کتنا بھی دھتکار دے،
مگر رحمان اپنے بندوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ تو اپنے بندوں سے 7 ماہوں سے دگنی محبت کرتا ہے۔ دنیا گواہ تھی، اس لڑکی نے کبھی ہار نہیں مانی تھی۔ بلا شبہ وہ اپنے رب کی شکر گزار بندی تھی۔ اگرچہ یہ لڑکی اس دوگلے معاشرے میں بسنے والوں کی نظر میں زیرو تھی، مگر اس کی مہربانی، انتھک محنت، مثبت سوچ، انسانی سے محبت اور پر اعتمادی کی بنا پر بام عروج تک جا پہنچی تھی۔ زمانہ اس پر رشک کرتا دکھائی دیتا تھا۔ علی خان جیسا خود پسند، سیریل بے حس شخص دنگ تھا اس کے بے پناہ ٹیلنٹ اور کامیابی پر۔ آج وہ مداحوں کے وسیع جھرمٹ میں گری تھی۔ سارا زمانہ اس لڑکی پہ رشک کر رہا تھا۔